अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी। प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आए हैं प्रॉब्लम उड़न छू। देखा होगा, सुना होगा कि जो एथलीट्स होते हैं, जिन्होंने कोई पीक परफॉर्मेंस देनी होती है, और ये पीक परफॉर्मेंस क्या चीज है? पीक परफॉर्मेंस ऐसी चीज है कि हर चोटी को पीक कहते हैं। हर माउंटेन, हर पहाड़ जो होता है उसका टॉप होता है, उसकी चोटी होती है। और चोटी सर करना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। मगर जो बहादुर और वेल ट्रेन्ड लोग चोटियां सर कर लेते हैं, उससे भी बढ़कर चैलेंज ये होता है कि चोटी तस्खीर करने के बाद अब आगे क्या करें, व्हाट इज नेक्स्ट। तो कई मर्तबा जिस तरह से रिसर्च से हमें पता चलता है कि जो लोग पहली दफा चांद पर गए, जिन्होंने चांद की जमीन पर सबसे पहले कदम रखा, जब वो एस्ट्रोनॉट्स वापस आए तो उनमें से अक्सर बीमार इसलिए पड़ गए और इसलिए डिप्रेशन में चले गए कि अब उनके पास इससे ज्यादा बड़ा लॉफ्टी कोई गोल और था ही नहीं। यानी कि उन्होंने ये समझा कि जो कुछ हमने करना था जिंदगी में वो हमने अचीव कर लिया। What is next? Now there is not much to do. You know, touching base with moon or stepping on the moon is the biggest thing for humanity, and that's what we were trained to do. And now what is next? तो जिस तरह से हम खाना खा लेते हैं, तो चाहे कितना भी मजेदार खाना खाएं, फिर हमें थोड़ी देर बाद भूख जरूर लग जाती है और हमें नेक्स्ट मील चाहिए होता है, नेक्स्ट खाना चाहिए होता है। बिल्कुल उसी तरह हमें बड़ी से बड़ी चोटी तय करने के बाद, मैट्रिक करने के बाद, एफएससी करने के बाद, बीएससी करने के बाद, एमए करने के बाद, एमएससी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, जो भी हमने अचीव करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट कोई गोल होना जरूरी है। अदरवाइज हमारी जो है ना, जिस तरह से बॉडी की फिजियोलॉजी है कि वन थिंग आफ्टर अनदर, जब हम एक मील ले लेते हैं, जब हम एक खाना खा लेते हैं, तो फिर उसके बाद और खाना चाहिए होता है। इसी तरह ये हमें गोल्स पैहम होने चाहिए, पै दर पै होने चाहिए। तो एक तो ये बात है, पीक परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि हम अपने आप को ऐसे तैयार करें कि हम बड़ी से बड़ी चोटी सर कर सकें। दैट इज पीक परफॉर्मेंस, बीइंग रेडी फॉर पीक परफॉर्मेंस। एंड देन नॉट ओनली देयर, दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इट। Then after the peak performance, after giving the peak performance, we should find new horizons. नए उफ्क तलाश करें और फिर उनको दरियाफ्त करें और फिर उनको तस्खीर करें। तो ये इंसान जब तक जिंदा है, रोजाना उसको नए से नए और आगे से आगे बढ़ते ही चले जाना है। ये जो हम माजी का बोझ उठाए, माजी की गमजदा यादों का बोझ उठाए अपने हाल में चले आते हैं और मुस्तकबिल में जाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गलत है। क्योंकि माजी में जो भी बुरा हुआ, जिस तरह माजी में जो अच्छा हुआ, वो तो मान लिया कि आपको एक ताकत देता है। किसी भी ऐसे मौके पे, किसी भी ऐसे लम्हे पे जब आप डाउन फील कर रहे हो, आप माजी की वो जो दिलरुबा यादें हैं, उनको याद करके आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। कभी ट्राई करके देखिएगा। All those good things that happened in your past, if you relive them, if you bring them to your memory, हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत सी हमें सलाहियतें दी। उनमें एक सलाहियत हमारी मेमोरी की ये भी है कि हम बिल्कुल रंगों और खुशबुओं के साथ और अपने तमाम तर एहसासात के साथ, अपनी पांचों हिस्सों के साथ, हम माजी का कोई भी वाकया जो है उसको रीलिव कर सकते हैं। और कभी कभी हम उसको नई कहानियों से मंसूब कर देते हैं। मसलन कोई वाकया जो हमने सुना है, जिस पे हम यकीन ले आए हैं, अगर हम उसको अपनी जिंदगी से जोड़ दें, यानी एक कहानी बना लें। जैसे एक कहानी होती है, उसमें आप कुछ चीज इधर से पकड़ते हैं, कुछ उधर से पकड़ते हैं और पूरी कहानी तैयार हो जाती है। उसी तरह से हम बड़े कहानी बनाने वाले हैं और हम कहानी बना लेते हैं, और कई मर्तबा उस कहानी का ताल्लुक सच्चाई से नहीं होता, बल्कि वो फैब्रिकेटेड होती है, और उस कहानी के नकूश जो हैं वो हमारे ऊपर कुछ अच्छे असरात मुरत्तब नहीं करते। तो जो अच्छी बातें हैं, जो
ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے اس کو ہمیں ری لیو کر لینا چاہیے, اور ری لیو کرنے سے وی فیل بیٹر. مگر جو چیزیں بری ہوئی ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں, جو بھی واقعات ہم نے اپنے ماضی سے منسوب کر دیے ہیں اور جو اچھے نہیں ہوئے ہیں, اگر ہم ان یادوں کو لے کر اپنے حال میں لے آئیں تو ہماری موڈ پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے, ہمارا موڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو لوگ اسی طرح اپنے ماضی سے جوڑ کر اپنا مستقبل بھی تباہ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے اختیار میں ہے, جیسے میں نے عرض کیا, یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ایک بلیک بورڈ بنائیں, تخت سیاہ جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں, یا پھر ہم اگر کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ایک مانیٹر بنائیں اور ایک ڈیلیٹ کا بٹن بنائیں. اور جب بھی ایسی یادیں, ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آئیں جن سے ہم برا محسوس کریں, جن سے ہماری ذات کے اندر ایک کانفلکٹ ہو, ایک جنگ کی سی کیفیت ہو, ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہو, تو ان یادوں کو اپنے ذہن میں لا کر ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں اور ان کو ایک دم خیال سے محو کر دیں, نکال دیں. سو دیٹ از ون وے ٹو ڈو اٹ. تو جناب بات یہ چلی تھی کہ ہمارے لیے بیسٹ یہی ہے کہ ہم اپنے حال کو بہترین بنائیں, آنے والے کل کی فکر نہ کریں, بس ایک اچھا سا گول بنا لیں, ایک اچھا سا نائس آئیڈیا لے لیں, ایک اس کے متعلق تھوڑی پلاننگ بھی کر لیں. مگر ہر وقت قاضی جی آپ دبلے کیوں ہو رہے ہیں, ہم مستقبل کی فکر میں دبلے ہو رہے ہیں, تو ایسا نہ کیجیے. مستقبل کی فکر میں دبلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو پریشان نہ کیجیے مستقبل کے فکر سے جو ابھی ہوا ہی نہیں, اور ماضی جس کو آپ دروازہ بند ہو گیا اور بدل ہی نہیں سکتے ہیں اس سے بھی فکر مند نہ ہو. تو اپنے حال میں جینا سیکھیے کہ یہی وہ لمحہ ہے جس کو اگر ہم تابناک بنا لیں گے, خاص بنا لیں گے, خوشی والا بنا لیں گے, تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اپنے ساتھ جب بھی گفتگو کریں تو اچھے طریقے سے گفتگو کریں, اپنے آپ کو اچھے پیغامات دیں, اپنے آپ کو برے پیغامات ہرگز نہ دیں, اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں. دوسروں کے ساتھ بھی پیغام رسانی جب ہم کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, معاملات طے کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, تو ہمیں اس خیال سے کرنا چاہیے کہ یہ جو میں پیغام اس کو دے رہا ہوں یہ میرے لیے, میری ذات کے لیے پیار کا پیغام ہے, اور اس کے لیے بھی یہ پیار کا پیغام ہے, یا یہ اس کے لیے کوئی دوسرا پیغام ہے. تو اس سے ہمیں اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ہم انتشار کا شکار نہیں ہوں گے. تمام باتیں کرنے کے لیے میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی. ہم ان سے ملیں گے بھی اور بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. کیا حال ہے آپ کا ڈاکٹر صداقت؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیے, آپ بڑے حشاش بشاش لگ رہے ہیں. الحمدللہ. بس صداقت بھائی, ابھی میں جب اسٹوڈیوز میں آیا تو ایک بچہ یہاں پہ جو نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے وہ کہنے لگا کہ آج تو ہلا بھی نہیں جا رہا, بڑی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہ نائٹ ڈیوٹی میں جاگ کے. میں نے کہا آپ نیند نہیں پوری کرتے؟ تو کہتے ہیں نہیں, وہ 4 گھنٹے سونے کو ملتے ہیں اور ان میں سے بھی 1 گھنٹہ سو پاتا ہوں, کیونکہ میرے جو ہمسائے ہیں وہ گھر کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو روک دیتے ہیں, اور پھر جب پیسے آتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ 1 سال سے چل رہا ہے, اور ادھر میری نائٹ ڈیوٹیز بھی چل رہی ہیں. تو میں نے کہا بیٹا یہی تو وجہ ہے کہ آپ حشاش بشاش نہیں ہیں, نیند کی کمی ہے. یو آر ینگ, ہی از اے ینگ مین. تو یہی تو بنیادی وجہ ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ نائٹ ڈیوٹی مسلسل کرنے سے اگر انسان رات کو سونے کا عادی ہو, دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈے پرسن ہوتے ہیں, یعنی وہ دن کو کام کر سکتے ہیں, رات کو نہیں کر سکتے. اسی طرح کچھ لوگ رات کے راجے ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے رات کو کام کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. یعنی جو شام ہوتی ہے اور پھر رات ہوتی ہے تو ان کے 14 طبق روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ آپ کی جو فطری میلان ہے یا رجحان ہے وہ کیا ہے. اگر فطری رجحان یہ ہو کہ آپ دن کو کام کریں اور رات کو سوئیں تو پھر اس کے مطابق چلنا چاہیے, اس کے رجحان کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. جی. جیسے میں خود ہوں تو مجھے مارننگ میں کام کرنا اتنا زیادہ مجھے نہیں بھاتا. آفٹرنون کے بعد اور پھر رات کو تھوڑا سا لیٹ جیسے 11-12 بجے تک کام کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور زیادہ تر میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو کسی ایک آدھ دن جو ہے اگر مجھے جیسے اتوار کو ذرا صبح کام شروع کرنا پڑتا ہے, اٹھنا پڑتا ہے, پر یہ کام کیا, یہ تو باتیں ہیں. اچھا. تو اس سے تو کوئی زیادہ مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ تو میرے شوق کا کام ہے. میں نے زندگی میں شروع سے ہی سوچا ہوا تھا کہ کام شام کوئی نہیں کرنا, بس باتیں کرنی. اچھا, بس وہ کام ہی میرا باتوں کا بن گیا. یعنی جو میرا شوق تھا وہی میرا پیشہ بن گیا.
تو مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں جب اس رجحان کے خلاف چلتے ہیں، جیسے کئی لوگوں کو ٹریولنگ کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر انہیں روزانہ ٹریولنگ کرنا پڑے تو ان کی طبیعت پہ بوجھ آتا ہے. صحیح. اور کئی لوگ جو ہیں وہ ٹریولنگ کرنا پسند کرتے ہیں، منظر بدلتا ہے تو ان کی طبیعت کے رجحانات بدلتے ہیں. صحیح.